بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو محترم ڈاکٹر ریحان بھائی کا شکریہ کہ انہوں نے آج مخاطب ہونے کا موقع دیا، اور جس ٹاپک پہ ہم بات کریں گے علمہ یونیورسٹی کے اس سیمینار یا ویبینار کے اندر، وہ ہے اسلامک فائنینس فار آل، یعنی اسلامی فائنینس یا اسلامی مالیات سب کے لیے یا ہر طرح کے افراد کے لیے کس طرح کارآمد ثابت ہو سکتا ہے۔ تو میرا تعارف تو ڈاکٹر ریحان بھائی نے اپنے بروشر پہ کر ہی دیا ہے۔ فی الحال پی ایچ ڈی کے آخری مراحل میں ہوں انشاءاللہ، نیشنل یونیورسٹی آف ملیشیا سے، جو ملیشیا اور ورلڈ کی ٹاپ رینکنگ یونیورسٹیز میں سے ہے، اور میرا جو ریسرچ ٹاپک تھا وہ اسلامک فائنینس اور سپلائی چین مینجمنٹ اس سے ریلیونٹ تھا۔ اس سے پہلے بینک اسلامی پاکستان، جو پاکستان کا دوسرا بڑا اسلامک بینک ہے، اس میں ایز اے اسلامک فائنینس ٹرینر اور شریعہ آفیسر تقریباً 4.5 سال کا عرصہ شریعہ ڈپارٹمنٹ میں گزارنے کا اتفاق ہوا 2014 سے 2019۔ اور اس کے علاوہ اس کے ساتھ اس سے پہلے جو ہے وہ درس نظامی، جو کہ عالم کورس کہلاتا ہے، جامعہ دارالسلام گزری کراچی اور رابطۃ المدارس سے وہ کرنے کا اتفاق رہا، اور اس کے بعد تخصص فقہ الاسلامی، جو کہ افتاء کورس کہلاتا ہے، مفتی کورس، وہ بھی کرنے کا اتفاق رہا ہے۔ اور مین وائل جو ہے اسلامک فقہ اکیڈمی پاکستان ایک ادارہ ہے جس سے ہم فقہ المعاملات المالیہ یعنی اسلامک فائنینس سے ریلیونٹ جو اسپیشلائزیشنز کروا رہے ہیں فی الحال، جو شریعہ اسکالرز ہیں ان کو، اور آگے انشاءاللہ فردر کورسز بھی لانچ کیے جانے کا امکان ہے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے آتے ہیں ٹاپک کی طرف، اسلامک فائنینس فار آل۔ اس ٹاپک کے اندر ہم دو چیزیں کور کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلی چیز کہ واٹ از اسلامک فائنینس، اسلامک فائنینس آخر ہے کیا، اور دوسری بات کہ وائی مسٹ بی اسلامک فائنینس۔ اگر اسلامک فائنینس ہے تو ہم کیوں اس پہ اتنی توجہ دیں کہ اس کو سیکھیں، اس پہ عمل درآمد کرنے کی کوشش کریں، کیا ایسی خاص وجہ ہے کہ جو اس کو جو ہے وہ ہمیں ڈفرینشیٹ کرتی ہے۔ تو سب سے پہلی چیز واٹ از اسلامک فائنینس۔ تو اسلامک فائنینس کو آسان اور سہل الفاظ میں ہم اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ اسلامک فائنینس ہر وہ طریقہ کار، فائنینسنگ کا ہر وہ طریقہ جو اسلام کے اصولوں کی پاسداری کرتے ہوئے، اسلام کے اصولوں کو، اسلامک پرنسپلز کو فالو کرتے ہوئے سر انجام دیا جائے، فائنینشیل میٹر جو کہ اسلامک پرنسپلز کے انڈر سر انجام دیا جائے، وہ اسلامک فائنینس کہلائے گا۔ یعنی مثال کے طور پر اگر مجھے کسی سے پیسے لینے ہیں تو میں اسلامک پرنسپلز کا خیال رکھوں، اگر مجھے کسی کو پیسے دینے ہیں تو اس میں بھی اسلامک پرنسپلز کا خیال رکھوں، اور اگر اس کے علاوہ کوئی معاملات فائنینشیل کوئی بھی ڈیلنگ کرنی ہے اس میں اسلامک پرنسپلز کو سامنے رکھا جائے، تو یہ چیز کہلائے گی اسلامک فائنینس۔ اس کے اسلامک پرنسپلز کی جب ہم نے بات کی تو اسلامک پرنسپلز ہیں کیا، اس سلسلے میں یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ مینلی جو فائنینشیل میٹرز سے متعلق، مالی معاملات سے متعلق جو اسلامک پرنسپلز ہیں وہ مینلی 3 ہیں بنیادی طور پر، اور جن کو آپ کہہ سکتے ہیں اوائڈ فرام انٹرسٹ یا ربا یا انٹرسٹ سے بچنا۔ اور اس کا مطلب کیا ہے؟ ایکسٹرا اماؤنٹ پے اور ریسیو آن لون ٹرانزیکشن، کسی قرض کی ٹرانزیکشن پر کوئی اضافی اماؤنٹ دینا یا لینا، یہ ربا کہلائے گا۔ یعنی کوئی چیز قرض کے طور پر، کوئی پیسہ آپ نے قرض کے اوپر کے طور پر دیا کسی کو، اور اس کے اگینسٹ جب آپ واپس لے رہے ہیں تو اس سے اضافی پیسے لے رہے ہیں یا دے رہے ہیں، یہ جو ہے کہ قرض، یہ ربا کہلائے گا۔ اس کی تعریف ہم اگلے سلائیڈز میں بھی دیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ تو سب سے بنیادی چیز جس میں اسلامک فائنینس میں بہت زیادہ زور دیا گیا ہے، جس میں اسلامک فائنینس میں جس پر بہت زیادہ ایمفیسائز کیا گیا ہے، وہ ہے ربا سے بچنا یا انٹرسٹ سے بچنا، اوائڈ فرام انٹرسٹ، پہلا پوائنٹ۔ دوسرا پوائنٹ ہے اوائڈ فرام ایکسیسو انسرٹینٹی۔ ایکسیسو انسرٹینٹی سے بچنا، جس کو ہم اردو میں غیر ضروری ابہام یا عربی میں ہم کہتے ہیں غرر کثیر، یعنی کوئی ایسی ٹرانزیکشن جس کے اندر آپ انسرٹینٹی بہت زیادہ ہو۔ مثال کے طور پر آپ کسی کو کوئی چیز بیچ رہے ہیں
اور وہ چیز سامنے بھی موجود نہیں ہے تو اس کی اگر آپ اسپیسیفکیشنز اچھی طرح کلیئر نہیں کرتے تو اس سے خطرہ ہے کہ بعد میں وہ ڈسپیوٹ کا باعث بنے گا, جھگڑے کا باعث بنے گا. تو ایسی انسرٹینٹی, ایکسیسو انسرٹینٹی جو ڈسپیوٹ تک لے کر جائے, جو جھگڑے تک لے کر جائے, جو تنازع تک لے کر جائے, اس سے بچنا بھی اسلامک فائنینس کا ایک بنیادی پرنسپل ہے, ایک بنیادی اصول ہے. تیسری چیز جس سے بچنا ہے وہ ہے اوائڈ فرام گیمبلنگ, جس کو ہم آسان اردو میں جوا کہتے ہیں اور میسر عربی میں کہتے ہیں. تو ایک معروف چیز ہے, اس سے بچنا بھی ضروری ہے. اور آخری چیز جو بذات خود ایک بہت تفصیلی چیزوں کا مجموعہ ہے وہ ہے فالو اسلامک لا آف کانٹریکٹس. اسلامک لا آف کانٹریکٹس کو فالو کرنا. اسلامک لا آف کانٹریکٹس کیا ہیں, اس کو تفصیلی کورسز وغیرہ میں پڑھا جا سکتا ہے کہ کوئی چیز ہم خرید رہے ہیں, کانٹریکٹ کر رہے ہیں خریدنے کا, بیچنے کا, پارٹنرشپ کا, کرایہ داری کا, یہ ساری چیزیں کانٹریکٹس ہیں. تو ہم یہ کوئی بھی ڈیلنگ اس طرح کی کر رہے ہیں, ظاہر سی بات ہے اس میں فائنینشیل ڈیلنگ ہے. تو کسی ایک طرف سے چیز دی جا رہی ہے, سامان دیا جا رہا ہے یا سروسز دی جا رہی ہے, دوسری طرف سے پیسے دیے جا رہے ہیں. تو یہ کانٹریکٹ کرنے کے کچھ اصول و ضابطے ہیں, کچھ اسلامک لاز ہیں کہ چیزیں انسرٹن نہ ہوں اور کوئی ایشوز اس میں نہ ہو, پرائس طے ہو, وہ چیز کلیئر ہو جو چیز آپ بیچ رہے ہیں یا جو سروس آپ نے پرووائڈ کرنی ہے. تو اسلامک فائنینس لا کو, اسلامک لا آف کانٹریکٹس کو جو ہے وہ فالو کرنا, یہ بھی ایک اس کا بنیادی پرنسپل ہے. اب اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وائی مسٹ بی اسلامک فائنینس, یعنی اسلامک فائنینس کیوں, یا آسان الفاظ میں, دوسرے الفاظ میں, ہم ان اسلامی اصولوں کا خیال کیوں رکھیں, ایسی کیا ضرورت ہے, اس کے بغیر بھی تو کام چل رہا ہے نا, اس کے بغیر بھی بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں. تو اس کی طرف آنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا رہنمائی لینی پڑے گی قرآن مجید فرقان حمید سے. یہ سورہ بقرہ جو قرآن مجید فرقان حمید کی دوسری صورت ہے, اور اس سورہ بقرہ کی آیت نمبر 278 اور 279 ہے. اس میں اللہ اور اس کے رسول کے حوالے سے ایک بات کہی گئی, اور وہ بات ایسی بات ہے جو کسی اور چیز کے حوالے سے, کسی اور گناہ کے حوالے سے, کسی اور کام کے حوالے سے نہیں کہی گئی کہ اگر ایسا کرو گے تو اس کے اگینسٹ میں یہ بات کہی گئی ہو. وہ کیا ہے کہ کیا ہم جانتے ہیں کہ وہ کون سا گناہ ہے جسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ قرار دیا گیا ہے؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 278 279 کے اندر کون سا گناہ ہے؟ تو آپ میں سے اکثر کے علم ہے. بالکل جی, جزاک اللہ. جی بالکل, آپ لوگوں نے بالکل صحیح فرمایا کہ وہ ہے سود کا گناہ. اور وہ آیت کیا ہے, اور یہ لنک بھی ساتھ میں دیا گیا ہے, یا آپ سمپل یہ قرآن لائبریری یا کسی بھی ترجمہ اور تفسیر کے ذریعے اس کو پڑھ سکیں گے کہ آیت نمبر 278 کے اندر کہا گیا اے ایمان والوں, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین, اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو اور اگر تم واقعی مومن ہو تو جو سود کا جو بھی حصہ رہ گیا ہے کسی کے ذمہ باقی رہ گیا اس کو چھوڑ دو. یہ ہے 278 نمبر آیت. لیکن 279 نمبر آیت کے اندر کہا گیا ہے کہ اگر ایسا نہیں کرو گے, پھر بھی تم ایسا نہیں کرو گے, یعنی کیا نہیں کرو گے, سود کو نہیں چھوڑو گے, تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ سن لو. یہ آیت نمبر 279 ہے. تو اس حوالے سے جو ہے کسی اور گناہ کے حوالے سے ایسی بات نہیں کی گئی. تو جب اتنی خطرناک بات ہے اور اتنی امپورٹنٹ بات ہے, اس کے حوالے سے کیا ڈائریکٹلی اس طرح کی بات کر دی گئی یا اس کے اندر کوئی اسٹیپ بائی اسٹیپ تدریجی مراحل تھے؟ تو اس حوالے سے ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کے اندر 4 مقامات پر سود کا یا ربا کا تذکرہ ملتا ہے. پہلا مقام جو سب سے پہلے یہ سورہ روم کے اندر, سورہ روم آیت نمبر 39 سورہ نمبر ہے 30 اور آیت نمبر ہے 39. اس کے اندر صرف اس کانسیپٹ پہ, یعنی یہ سب سے پہلی آیت جو نازل ہوئی وہ ڈائریکٹ سود کو حرام کر دینے والی نہیں تھی, بلکہ چونکہ اس چیز کا جو ہے عرب معاشرے کے اندر ایک عام رواج تھا, ایک چال چلن تھا, ایک نارمل چیز تھی, تو چونکہ ایک دم اس چیز کو یعنی حرام نہیں قرار دیا گیا, بلکہ سب سے پہلی جو آیت اس حوالے سے نازل ہوئی وہ آیت تھی وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس. اس میں اس بیسک کانسیپٹ پہ ہٹ کیا گیا کہ جو تمہارا جو یہ کانسیپٹ ہے نا, وہ کانسیپٹ صحیح نہیں ہے. وہ کیا ہے, جو سود تم دیتے ہو تاکہ لوگوں کے مال میں شامل ہو کر وہ بڑھ جائے, اللہ کے نزدیک وہ نہیں بڑھتا.
اچھا یہاں پر اگلا جو حصہ ہے وہ اس کا بڑا چونکا دینے والا اور بڑا ایک شاکنگ ہو سکتا ہے بعض لوگوں کے لیے. وہ کیا ہے؟ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ. جو تم دیتے ہو، جو زکوٰۃ تم اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے دیتے ہو، اسی کے دینے والے در حقیقت اپنا مال بڑھاتے ہیں. یعنی اس میں دو چیزوں کا کمپیریزن کیا گیا ہے، ایک سود کا لین دین اور دوسرا زکوٰۃ کے حوالے سے. تو یہ بتایا گیا کہ سود کے حوالے سے جو تم یہ ایفرٹ کرتے ہو کہ سود کے نتیجے میں جو ہے تمہارا مال بڑھے، تو ایسا نہیں ہوتا، بلکہ زکوٰۃ تم دیتے ہو اس کے نتیجے میں جو ہے تمہارا مال بڑھتا ہے. تو یہ چیز جو ہے یہ چیز جو ہے یہ کلیئر کرتی ہے کہ اسلام کا جو کانسیپٹ ہے وہ کیا ہے، کہ ایک طرف سود کی ممانعت، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے آلٹرنیٹ سسٹمز کی طرف جو ہے وہ بات کی گئی. تو سب سے پہلی آیات جو سود کے حوالے سے نازل ہوئی، سورہ روم کی آیت نمبر 39 یہ نازل ہوئی، اور یہاں پر براہ راست سود کو حرام نہیں قرار دیا گیا، بلکہ سود کے کانسیپٹ پہ ہٹ کیا گیا. جو تمہارا یہ تصور ہے، یہ جو کانسیپٹ ہے کہ سود کے ذریعے مال بڑھتا ہے، اصل میں یہ کانسیپٹ ہی غلط ہے. پہلا پوائنٹ. اگلے پوائنٹ میں سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 130 اس کے اندر جو بات کی گئی وہ اس سے کچھ آگے بڑھ کر وہ یہ کی گئی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ. یہاں پر جو ہے وہ سود کو حرام قرار دیا گیا اور منع کیا گیا. سورہ عمران آل عمران آیت نمبر 130. اچھا اس کے بعد آخر میں جو ہے وہ سورہ بقرہ کی آیات نازل ہوئی. سورہ نساء میں بھی ایک آیت ہے یہودیوں کے حوالے سے کہ ان کو جو ہے وہ سود سے منع کیا گیا تھا، لیکن وہ باز نہیں آئے. وہ یہاں پر اس کا حوالہ نہیں دیا گیا. چوتھا مقام وہ ہے. لیکن سب سے آخر میں جو آیات نازل ہوئی سود کے حوالے سے وہ وہی آیات ہیں جس کا میں نے ابھی تذکرہ سب سے پہلے آپ سے کیا، اور وہ جو ہے وہ بڑی سخت آیات ہیں. اور اس میں کہا گیا، سب سے پہلے تو یہ کہا گیا کہ احل اللہ البیع وحرم الربا. اللہ تعالیٰ نے تجارت کو، خرید و فروخت کو، سودے کو حلال قرار دیا ہے، اور اس کے اگینسٹ میں ربا کو حرام قرار دیا گیا ہے. تو یہ جو ہے یہ ایک بات کہی گئی، اور آخر میں جا کے جو ہے اس میں کہا گیا کہ اگر تم سود کے لین دین سے نہیں رکتے تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. تو اس کے حوالے سے نہ صرف قرآن میں بلکہ احادیث میں بھی بہت ساری احادیث اس حوالے سے ہیں کہ سود کا لین دین یعنی ربا کا یا دوسرے الفاظ میں انٹرسٹ کا لین دین جو ہے یہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے کافی نقصان دہ ہے. جدید جو آج کے دور کی اکنامکس وغیرہ کی ریسرچ بھی جو ہے وہ اس کے بارے میں ہمیں آگاہ کرتی ہیں، لیکن ایز اے مسلم ہمارے لیے جو ہے وہ اللہ کا حکم ہی کافی ہے کہ جب ایک چیز سے منع کر دیا گیا تو بس ہمیں اس سے رکنا ہے. اب اس میں ہمارے لیے کرنے کے کام کیا ہیں؟ ہمارے لیے کرنے کے جو کام ہیں وہ یہاں پر انگلش اور اردو دونوں پوائنٹس میں لکھ دیے گئے ہیں، آپ اس کو ایزیلی انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. سب سے پہلا پوائنٹ کیا ہے؟ سورہ بقرہ آیا 279 کے مطابق ربا یعنی سود کا لین دین اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور میں یہاں پہ آپ کو کال کر لوں گا، کلاس جوائن کر لیں. جنگ ہے، لہذا ہر مسلمان کو اس سے بچنا چاہیے. تو یہ ضرور معلوم ہونا چاہیے ربا یعنی سود ہے کیا. سب سے پہلی چیز یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ربا یعنی سود ہے کیا اور کیا نہیں ہے. یہاں پر ہمارے یہاں معاشرے کے اندر ایک بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ بہت ساری چیزیں جو سود کی ہیں وہ ہم صحیح طرح نہیں سمجھتے کہ یہ سود ہے اور اس میں انوالو ہو جاتے ہیں. لیکن بہت دفعہ ایسی چیزیں جو سود نہیں ہے اور اس کو سود سمجھتے ہوئے ہم اس سے رک جاتے ہیں. تو یہ بھی جاننا ہے کہ کیا چیز سود ہے، کیا چیز ربا ہے جس سے منع کیا گیا ہے، اور کیا نہیں ہے یہ بھی جاننا ہے. تو کیا ہے سب سے پہلے اس کو سمجھ لیتے ہیں. تو سب سے پہلے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ربا یعنی سود کیا ہے. تو قرض پر مشروط یا معروف اضافہ سود ہے. ابھی شروع میں ایک پنچ لائن میں آپ سے بات کی تھی نا کہ ربا یا انٹرسٹ کیا چیز ہے، کہ قرض پر اضافہ، لیکن اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل ہے. وہ کیا ہے کہ قرض پر مشروط یا معروف اضافہ سود ہے. مشروط کا مطلب کیا ہے کہ میں نے کوئی چیز آپ کو قرض دیتے وقت کہی کہ بھائی یہ 1 لاکھ روپے میں آپ کو دے رہا ہوں، اس پہ میں اضافی 10,000 روپے لوں گا.
یہ مشروط ہو گئی، یعنی شروع میں ہی ہم نے شرط لگا لی تو یہ مشروط اضافہ ہو گیا، یہ بھی ناجائز ہوگا. یا معروف اضافہ، معروف اضافہ مطلب ہم نے قرض کے لین دین کے وقت تو یہ طے نہیں کیا، لیکن بعد میں جو ہے یہ چیز متعارف ہے کہ جب بھی اس طرح کا کوئی معاملہ ہوتا ہے تو اس میں جو ہے وہ اضافی اماؤنٹ دی جاتی ہے. اگر یہ معروف پہلے سے موجود ہے، عرف پہلے سے موجود ہے، تو ایسی سچویشن کے اندر بھی وہ سود ہوگا. لیکن ایک ہے حسن الادا. حسن الادا مطلب یہ ہے کہ قرض کے اوپر جب ہم قرض کا معاملہ کر رہے ہیں، معاہدہ کر رہے ہیں، اس وقت ہم نے کوئی شرط بھی نہیں لگائی، اور عام طور پر ایسا بھی نہیں کیا جاتا کہ اس میں جو ہے وہ اضافی دی جائے اماؤنٹ. لیکن آپ ایز اے قرض دار مخلوص آدمی جب ادا کر رہا ہے تو ادا کرتے وقت وہ ایکسٹرا ادا اپنی مرضی سے کر رہے ہیں، نہ کسی شرط کی وجہ سے، نہ عرف کی وجہ سے، یعنی نارم کی وجہ سے بھی نہیں، اور کسی کنڈیشن کی وجہ سے بھی نہیں. تو یہ چیز جو ہے حسن الادا کہلاتی ہے. اس پہ تفصیل سے فیوچر میں کبھی ضرورت پڑی تو آپ کسی شرعی اسکالر سے پوچھ سکتے ہیں. اچھا، تیسری چیز، ربا کو جاننے کے بعد پھر صرف جاننا کافی نہیں ہے بلکہ اس سے بچنا بھی لازمی ہے، کیونکہ جب ایسی چیز ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ والی بات ہے تو ایک مسلمان تو ایسی چیز کا سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے حوالے سے کوئی ایسا کام کرے جو اس کو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ میں انوالو کر دے. اور آخری چیز یہ ہے کہ صرف جاننا اور خود بچنا کافی نہیں ہے بلکہ دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کرنی ہے، کیونکہ ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے نا کہ حق نے کی ہیں دوہری دوہری خدمتیں تیرے سپرد، خود تڑپنا ہی نہیں ہے اوروں کو تڑپانا بھی ہے. تو یہ جو ہے یہ معاملہ جو ہے یہ نہ صرف یہ کہ خود سمجھنا ہے، دوسروں کو بھی سمجھانا ہے، اپنے دوستوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے پیرنٹس کو، اگر کوئی اس طرح کے معاملے میں انوالو ہے. اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ قرض کے معاملات میں بہت سارے دیندار لوگ بھی جو ہے وہ اس طرح کے معاملات نہیں سمجھ پا رہے ہوتے، تو کسی شریعہ اسکالر سے، کسی دارالافتاء سے، کسی شریعہ سولوشن سینٹر سے جو ہے وہ اس کے بارے میں معلومات لینی چاہیے، اس کے معاملات سمجھنے چاہیے. اچھا جی، تو نیکسٹ ہم موو کرتے ہیں کرنے کے کاموں میں ہی یہ سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ربا یعنی سود سے بچتے ہوئے کیسے اپنی اور دوسروں کی مالیاتی ضروریات پوری کر سکتے ہیں. یعنی ایک اور بڑا مسئلہ جو درپیش ہوتا ہے جب ہم یہ سنتے ہیں کہ سود جو ہے وہ حرام ہے اور اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ ہے، تو ہم میں سے بہت سارے، یعنی ہمارے مسلم معاشرے کی بہت بڑی اکثریت فائنینشیل ایکسکلوژن کا شکار ہے. فائنینشیل ایکسکلوژن کیا کہلاتا ہے؟ ایک فائنینس کے اگر آپ اسٹوڈنٹس ہیں تو یا فائنینس کے ریسرچر ہیں تو آپ اس ٹرم سے واقف ہوں گے یا ہو جائیں گے کہ فائنینشیل ایکسکلوژن کا مطلب یہ ہے، والنٹیئر فائنینشیل ایکسکلوژن خاص طور پہ، کہ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، مجھے اپنا بزنس بڑھانے کے لیے یا ایکس وائی زی کسی بھی کام کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے، فائنینس کی ضرورت ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں چونکہ سارے کا سارا معاملہ قرض پہ مبنی ہے اور سود پہ مبنی ہے، تو اس سے بچنے کے لیے جو ہے میں سرے سے ڈیلنگ ہی نہیں کرتا بینکوں سے، یا تو ڈیلنگ کرتا ہی نہیں ہوں، یا کرتا ہوں تو بہت کم، شاذ و نادر کرنٹ اکاؤنٹ کھلوا لیا سیلری لینے دینے کے لیے یا اور چھوٹے موٹے کسی کام کے لیے، فائنینسنگ نہیں لیتا. تو وہ وجہ کیا ہے کہ ہم پھر اس کی دوسری سمت چلے جاتے ہیں، ہم افراد اور تفرید کا شکار ہو جاتے ہیں، ایک طرف یا تو سود میں انوالو ہو جاتے ہیں یا اس سے بچتے ہیں تو اتنا بچتے ہیں کہ جائز چیزوں سے بھی بچنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اصل یہ ہے کہ اس کو جاننے کی، سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ ربا سے بھی بچنا ہے، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ سے بھی بچنا ہے، لیکن اپنی مالیاتی ضروریات اسلامک فائنینس کے پرنسپلز کے تحت کس طرح ہم پوری کر سکتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے اسلامی مالیاتی معاہدوں اور اصولوں کو جانیں یا اسلامک فائنینس کانٹریکٹس کو سمجھیں. تو اب اسلامک فائنینس کانٹریکٹس کیا کیا ہیں، یہ آپ کے سامنے کچھ ڈیٹا ہے تازہ ترین. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے جو اسلامک بینکنگ بلیٹن ہے اس کے مطابق اسلامک بینکنگ انڈسٹری پاکستان جو کہ اسلامک فائنینس کو پریکٹس کر رہی ہے، وہ آپ کو زیادہ نہیں، صرف 6 چیزوں کو جاننا ہے، بہت زیادہ چیزیں نہیں ہے، صرف 6-7 چیزیں ہیں جن کو آپ جانیں گے پوری اسلامک بینکنگ کا جو فائنینسنگ سائڈ ہے وہ بہت ایزیلی سمجھ جائیں گے. وہ کیا کیا ہے ہم ون بائی ون جانتے ہیں تاکہ ایک دم آپ کو بڑھائز نہ ہو معاملہ. سب سے پہلا پوائنٹ ہے سیل ٹرانزیکشن. اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ یہ بہت آسان ہے. وہ آسان کس طرح ہے کہ اس میں سے کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہوگی جو آپ کے لیے نئی ہو، ساری کی ساری چیزیں بہت آسان سی ہوں گی جو آپ کسی نہ کسی زندگی کے مرحلے میں یا تو کر رہے ہوں گے یا کر چکے ہوں گے یا کر سکتے ہوں گے، کسی نہ کسی مرحلے میں آپ بہت ایزیلی سمجھ سکتے ہوں گے. سیل ٹرانزیکشن ہے.
یا پارٹنرشپ کے معاملات ہیں یا کرایہ داری کے معاملات ہیں. اب وہ کس طرح ہیں تو اب ان کو سمجھ. سب سے پہلا اسلامک فائنینس کانٹریکٹ جو سب سے پہلے بنیادی طور پر اسلامک بینکس میں یوز ہوا, یہ استعمال کے لحاظ سے سب سے آسان ہے فائنینسنگ میٹرز میں, لیکن شریعہ اسکالرز کہتے ہیں کہ اس کو استعمال کرتے وقت آپ کو بہت محتاط رہنا چاہیے, کیونکہ یہ کسی بھی لمحے ہلکی سی بھی بے احتیاطی جو ہے وہ آپ کو اس طرف لے جا سکتی ہے, اس کو سود کی طرف لے جا سکتی ہے معاملے کو. تو سیل ود ڈسکلوزنگ دی پروفٹ ٹو کسٹمر, یعنی آپ ایسی سیل ٹرانزیکشن جس میں آپ اپنے کسٹمر کو, اپنے جو آڈینس ہے, اپنا جو اس کو ہے, آپ کلیئر کر کے بتا دیتے ہیں کہ یہ میری سیل پرائز ہے, مثال کے طور پر 100 روپے کا میں یہ آپ کو بیچ رہا ہوں, یہ 90 روپے کا میں نے خریدا ہے, تو آپ اپنا پروفٹ ڈسکلوز کر رہے ہیں اس کو, تو اس کے نتیجے میں جو ہے یہ سیل ٹرانزیکشن کہلاتی ہے مرابحہ. اس میں عربی ٹرمنالوجی سے آپ نہ گھبرائیں, بہت دفعہ ہمارے دوست ہوتے ہیں جو اسلامک فائنینس میں سب سے بڑا مسئلہ ان کو لگتا ہے عربی استعمال ہو رہی ہے, آپ انگلش والی سمجھ لیں. سیل ود ڈسکلوزنگ دی پروفٹ ٹو کسٹمر یا سیل ود ڈسکلوزنگ پروفٹ, یہ مرابحہ ٹرانزیکشن ہے. یعنی آسان سی بات مثال سے میں نے سمجھا دی, آپ نے 1 لاکھ روپے کی گاڑی بیچی ہے اپنی, ساتھ میں کسٹمر کو بتا دیا 80,000 کی میں نے خریدی تھی یا 1,10,000 کی, یعنی جو بھی آپ نے اپنا پروفٹ اس کو ڈسکلوز کر دیا, تو اس صورت میں جو ہے یہ مرابحہ ٹرانزیکشن ہے. یہ جو ہے اسلامک بینکنگ جون 2022 کے مطابق 15.6%, یعنی ٹوٹل میں سے 15.6% یہ استعمال ہو رہا ہے ابھی بھی. شروع میں اس کا استعمال بہت زیادہ تھا, اب چونکہ آلٹرنیٹ موڈ آف فائنینس آ گئے ہیں تو اس کا استعمال نسبتاً کم ہو گیا, لیکن پھر بھی ایک اچھا استعمال, ابھی تک بھی اس کا بہت زیادہ استعمال ہے. دوسرا ہے رینٹ آؤٹ دی ایسٹ, کوئی چیز آپ کرائے پر دیتے ہیں. ہم میں سے ہر ایک کا تعلق جو ہے وہ زندگی میں کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی چیز کرائے پر لینے دینے سے رہا ہے. گھر کرائے پر دیے جاتے ہیں, گاڑیاں کرائے پر دی جاتی ہیں, لی جاتی ہیں, اور اس طرح کے دیگر معاملات ہوتے ہیں. تو یہ جو ہے خریداری کا یعنی کرایہ داری کا معاملہ, یہ اجارہ کہلاتا ہے. یہ جو ہے یہ ریسنٹ ڈیٹا کے مطابق 4.7% اس کا استعمال ہے, تو یہ بھی شروع میں زیادہ تھا, اب نسبتاً کم ہو رہا ہے. تیسری ٹرانزیکشن ہے جو اسلامک بینکس میں یوز ہوتی ہے, وہ ہے بزنس پارٹنرشپ, جس کو ہم آسان الفاظ میں کہہ سکتے ہیں. عربی میں ہم اس کو کہتے ہیں مشارکہ. مشارکہ پارٹنرشپ شرکت سے نکلا ہے, ہم اردو میں بھی کہتے ہیں نا پارٹنرشپ ہے, شرکت ہے, ہم دونوں کی شراکت داری ہے, تو مشارکہ اسی سے نکلا ہے. تو یہ بہت تیزی سے گرو کرنے والا موڈ آف فائنینس ہے, اور یہ 22.9%, تقریباً 23% جو ہے وہ استعمال ہو رہا ہے. اور کے بعد سب سے زیادہ جو استعمال ہونے والا موڈ ہے, اور آپ میں سے اکثر کا تعلق جس سے پڑ سکتا ہے اگر اسلامک بینکنگ کی طرف گئے, وہ ہے ڈیمینیشنگ مشارکہ. ڈیمینیشنگ مشارکہ آپ کا ہوم, اس کی امپورٹنس کا اندازہ لگائیں کہ یہ آپ کا ہوم فائنینس میں استعمال ہو رہا ہے, آپ کا آٹو فائنینس میں استعمال ہو رہا ہے, یعنی آپ گاڑی بینک سے لینے جاتے ہیں, اکثر بینک سوائے 1-2 بینکوں کے, اکثر بینک جو ہے ڈیمینیشنگ مشارکہ میتھڈ کے تھرو دے رہے ہیں. اسی طرح ہوم فائنینس تو تقریباً سارے بینک جو ہے وہ دے رہے ہیں آپ کے اس میں ڈیمینیشنگ مشارکہ میتھڈ کے تھرو ہوم فائنینس تقریباً سارے بینک پاکستان میں بھی دے رہے ہیں, پاکستان سے باہر بھی. تو اس کا مطلب کیا ہے, نام سے ظاہر ہے ویسے ڈیمینیشنگ یعنی ایسی پارٹنرشپ جو ڈیمینش ہو رہی ہے. مشارکہ ہم سمجھ چکے ہیں پارٹنرشپ, ڈیمینیشنگ مشارکہ ایسی پارٹنرشپ جو ڈیمینش ہو رہی ہے. اس کو سمجھ بھی لیتے ہیں. جوائنٹ اونرشپ, سب سے پہلے کوئی ایسٹ 2 پارٹیز یعنی بینک اور کلائنٹ دونوں مل کے جوائنٹلی پرچیز کرتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ نے گھر لینا ہے, تو بینک آپ سے پوچھے گا کہ آپ نے خود کتنے پیسے ملانے, فرض کریں 20% آپ نے ملانے, 80% بینک نے ملانے, یا 60-40% جو بھی ہے. تو اس صورت میں جو ہے وہ بینک کا جو حصہ ہوگا وہ اور آپ کا حصہ, دونوں کی اونرشپ اس ایسٹ کے اندر اپنے اپنے حصے کے مطابق ہوگی. مثال کے طور پر بینک نے 60% ملائے, 40% آپ نے ملائے, تو 40% کی اونرشپ آپ کی ہوگی, 60% کی بینک کی ہوگی. سب سے پہلا مرحلہ. دوسرے مرحلے میں بینک چونکہ اس گھر میں رہے گا نہیں, آپ نے رہنا ہے یا آپ نے استعمال کرنا ہے, تو بینک اپنا حصہ آپ کو کرائے پر دے دے گا, رینٹ آؤٹ کر دے گا. تو یہ دوسرا حصہ ہو گیا. تیسرے مرحلے میں بینک اپنا حصہ اس کے مشارکہ یونٹس یعنی پورشنز کر کے, ٹکڑے کر کے, یونٹس بنا کے اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کو پارشلی آپ کو سیل کرنا شروع کر دے گا. تو ہر مہینے آپ ایک یونٹ پرچیز کر رہے ہیں, اور ساتھ میں جو ہے وہ اس کا باقی یونٹس کا کرایہ دے رہے ہیں. مثال کے طور پہ پہلے مہینے بینک نے اپنے 60% کے, فرض کریں 5 سال کی فائنینسنگ ہے اگر 5 ایئرس کی, تو منتھلی پیمنٹ کے مطابق 60 مہینے بنیں گے, 60 منتھس. تو اس میں جو ہے بینک نے 60 پورشنز کر دیے اس کے, ہر مہینے آپ ایک یونٹ پرچیز کر رہے ہیں, اور ساتھ میں ریمیننگ یونٹس کا کرایہ دے رہے ہیں. پہلے مہینے آپ نے 60 یونٹ کا کرایہ دیا, اگلے مہینے آپ نے 59 یونٹس کا کرایہ دیا, اس سے اگلے مہینے 58 یونٹس کا کرایہ دیا.
تو یہ ڈیمینش ہوتا جا رہا ہے. یعنی آپ نام سے ظاہر ہے کہ بینک کا جو حصہ ہے وہ ڈیمینش ہوتا جا رہا ہے. آخر میں جو ہے وہ آپ ٹوٹل اس ایسیٹس کے مالک بن جائیں گے اور بینک جو ہے وہ اس کی اونرشپ ختم ہو جائے گی تو وہ کرایہ بھی ختم ہو جائے گا. تو یہ جو ہے سب سے زیادہ استعمال ہو رہا ہے تقریباً 33.9%، یعنی تقریباً 34%. تو یہ فی الحال سب سے زیادہ استعمال ہونے والا موڈ آف فائنینس ہے. اس کے بعد قلم نام کا ایک موڈ آف فائنینس ہے. یہ بھی ایک بل ٹرانزیکشن ہے لیکن زیادہ تر ایگریکلچر سائٹ پہ یوز کی جا سکتی ہے. اس کے علاوہ بھی تو کوئی ہوموجینیس گڈز جو ہے وہ بیچی جائے جس میں فیوچر ڈیلیوری ہو تو یہ جو ہے سلم ٹرانزیکشن ہے. لیکن اس کا استعمال فی الحال بہت کم ہے لیکن اس کا پوٹینشیل بہت زیادہ ہے اسلامک فائنینس کے پوائنٹ آف ویو سے. فیوچر میں استعمال کیا جا سکتا ہے اس کو بہت زیادہ. اس کے علاوہ استثنا نام کی ٹرانزیکشن ہوتی ہے جو مینوفیکچرنگ والے آئٹم ہیں اس میں جو ہے وہ ہم کوئی چیز آرڈر پہ مینوفیکچر کراتے ہیں تو یہ استثنا کہلاتا ہے. یہ تقریباً 8% اسلامک بینکنگ میں یوز ہو رہا ہے. اور باقی جو ہے وہ ادر کے نام پر جو ہے وہ 12.8%. یعنی ادر کے اندر 2-3 چیزیں ہو سکتی ہیں. ایک مساومہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں نارمل سیل پرچیز، یعنی نارمل سیل پرچیز جس کو ہم ڈیلی لائف میں کرتے ہیں. کوئی چیز ہم جب خرید رہے ہیں بیچ رہے ہیں اس میں نہیں پوچھ رہے ہیں اپنے بیچنے والے سے کہ کتنے کی تمہیں پڑی، نہ وہ بتا رہے ہیں. تو اس صورت میں جو ہے یہ ہماری جو ہے یہ مساومہ سیل کہلاتی ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور ٹائپ ہے مزاربہ، لیکن وہ فائنینسنگ سائٹ پہ اسلامک بینک میں یوز نہیں ہوتی ہے، البتہ ڈپازٹ سائٹ پہ یوز ہوتی ہے. تو مزاربہ کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ ورکر پارٹنرشپ آف کیپٹل اینڈ ورکر، یعنی ایک پارٹی جس کے پاس پیسہ ہے وہ اپنا پیسہ فراہم کر رہا ہے، دوسری پارٹی جو ہے اس پیسے سے محنت کر رہی ہے، کام کر رہی ہے، اور دونوں جو ہے وہ اپنا جو پروفٹ ہے وہ شیئر کر لیں گے تو یہ مزاربہ کہلاتا ہے. تو یہ زیادہ تر جو ہے وہ ڈپازٹ سائٹ پہ یوز ہوتا ہے. تو اسلامک فائنینس کانٹریکٹس کا میں نے بالکل آسان سی لینگویج میں جو ہے، اور کوشش یہ کریں عربی اگر آپ کو نہ ہی سمجھ میں آ رہی کوئی بات نہیں، انگلش میں آپ سمجھ لیں. سمپل سا خرید و فروخت کا 1 2 3 4 ٹرانزیکشن ہے. خرید و فروخت کے حوالے سے تھوڑا تھوڑا ڈفرینس ہے. پارٹنرشپ بزنس پارٹنرشپ ہوگی یا اس ایسٹ کی پارٹنرشپ ہوگی، اور پھر رینٹ آؤٹ. تو یہ 3 4 5 چیزیں ہیں اور بہت ایزی وے میں جو ہے اس کو سمجھا جا سکتا ہے. اب اگلا سوال یہ پیش آتا ہے کہ یہ اسلامک فائنینس جو کانٹریکٹس ہیں ہاؤ مچ دیز ہولڈز. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسلامک بینکنگ تو ابھی شروع ہوئی ہے، واقعتاً اسلامک بینکنگ تو ابھی شروع ہوئی ہے پچھلے 60 سال پہلے 70 سال پہلے. لیکن یہ کانسیپٹس جو ہمارے سامنے موجود ہیں، یہ کانسیپٹ خرید و فروخت کے، کرایہ داری کے، یہ اسلامک فقہ کی کتابوں میں ہماری جو علوم اسلامیہ کی کتابیں ہیں اس میں یہ 1000 سال سے زائد سے موجود ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بینکنگ کا وجود بھی نہیں تھا اس سے پہلے بھی یہ استعمال ہوتے تھے. تو اس کی تھوڑی سی ہسٹری میں جا کے اس کو سمجھنا پڑھنا، اگر آپ میں سے کسی کا شوق ہو تو اس طرف جا سکتا ہے. ادروائز یعنی اتنا ہی جاننا کافی ہے کہ یہ کیا چیزیں ہیں اور کس طرح ہمیں فائدے دے سکتی ہیں. اب ایک مثال کے ذریعے اس کو سمجھیں گے. یہ ریسرچ پیپر ہے اور میرا اپنا ہی الحمدللہ پبلش ہوا ہوا پیپر ہے. تو اس سے یہ ایک مثال ہے اس کی کہ یہی ٹرانزیکشن ہم 3 سینیریوز لے رہے ہیں. سب سے پہلا سینیریو ہے کہ ایک نارمل سینیریو. ایک نارمل سینیریو کے اندر جو ہے جب کوئی چیز خریدنی ہوتی ہے کسی فرد کو یا کسی کمپنی کو یا کسی اینٹیٹی کو یا فرم کو، وہ کیا کرے گا کہ سیدھا سیدھا سپلائر کے پاس جائے گا. مثال کے طور پر کوئی مشین خریدنی ہے یا انوینٹری خریدنی ہے، مثال کے طور پر انوینٹری خریدنی ہے، تو انوینٹری خریدنے کے لیے سمپل سا وہ سپلائر کے پاس جائے گا، سپلائر اس کو مال فراہم کرے گا، جو خریدنے والا ہے وہ اس کو پیسے فراہم کر دے گا اور معاملات ختم ہو جائیں گے. لیکن فرض کریں کہ اس کمپنی یا اس بندے کے پاس ابھی پیسے نہیں ہیں، اس کے پاس شارٹیج آف فنڈز ہے. تو اب کیا کرے گا؟ اس کے پاس 2 آپشنز ہیں. یا تو یہ کنونشنل سسٹم کے تھرو پیسے لے گا، وہ خواہ بینک ہو یا کوئی اور کنونشنل ادارہ ہو یا کوئی کنونشنل فرد ہو. تو کنونشنل کے تھرو اگر قرض لے گا تو کنونشنل والا کیا کرے گا؟ سمپل سا اس پہ یعنی پیسے فراہم کرے گا اور اس کے اگینسٹ میں ایک ٹائم پیریڈ، سرٹن ٹائم پیریڈ کے مطابق 6 مہینے، سال یا جو بھی ٹائم پیریڈ طے ہوگا اس کے بعد جو ہے وہ اپنا پرنسپل اور انٹرسٹ یعنی ربا جو ہے وہ وصول کرے گا. یعنی قرض کے اوپر کوئی بھی اضافہ سود ہے جو مشروط ہو اور معروف ہو. یہ بات ہم نے اصولی طور پر پڑھی. تو لیکن ایسا کرنا کسی مسلمان کے لیے مناسب بھی نہیں ہے، جائز بھی نہیں ہے، شایع نشان بھی نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ والا معاملہ کرے، یعنی سودی لین دین کرے. اب اسی فرد کے پاس یا اسی ادارے کے پاس دوسرا آپشن کیا ہے کہ وہ یہی کام اسلامک بینک سے کرنے کے لیے جائے. مثال کے طور پر کوئی گھر خریدنا ہے، کوئی کار خریدنی ہے، انوینٹری پرچیز کرنی ہے اور اس طرح کا کوئی کام کرنا ہے. یہ اس کی بہت ساری ٹرانزیکشن ہو سکتی ہیں.
میری اپنی ریسرچ کے مطابق مختلف ٹائپ اس میں ہو سکتے ہیں، لیکن ہم فی الحال صرف ٹائپ 1 کو ڈسکس کر رہے ہیں، کیٹیگری 1 کو. تو کیٹیگری 1 جو ہے وہ اس میں اسلامک بینک کے پاس یہ بندہ گیا تو اسلامک بینک سب سے پہلے انکوائری کرے گا کہ آپ کو پیسے چاہیے تو کس لیے چاہیے، آپ نے کیا کرنا ہے. مثال کے طور پر اس نے بتایا کہ مجھے انوینٹری پرچیز کرنی ہے، کوئی را مٹیریل پرچیز کرنا ہے یا فنش گڈس پرچیز کرنا ہے ریسیل کرنے کے لیے. تو اسلامک بینک کیا کرے گا، سب سے پہلے وہ ایسٹ پرچیز کرے گا سپلائر سے. صحیح، اس ایسٹ کی تفصیلات لے گا اس کلائنٹ سے اور پھر وہ ایسٹ پرچیز کرے گا سپلائر سے اور پھر اس کو سیل آؤٹ کر دے گا. تو ابھی جو ہم نے مرابحہ ٹرانزیکشن پڑھی وہ یہی ہے. تو اسلامک بینک جب پرچیز اور سیل کر رہا ہوگا تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ بیسیکلی اسلامک بینک آنرشپ رسک بیئر کر رہا ہوگا. پہلے مرحلے میں جب اسلامک بینک سپلائر سے چیز خریدے گا تو کسی نہ کسی پوائنٹ آف ٹائم پہ اس چیز کا مالک بنے گا، ادروائز وہ ٹرانزیکشن صحیح نہیں ہو سکتی. اس میں ہمارے پاس پرنسپل ہے، فقہ کا اصول ہے، الربح بالزمان، یعنی آپ پروفٹ جب ہی لے سکتے ہیں، پروفٹ آپ کا جب ہی جائز ہو سکتا ہے جب تک آپ اس کا رسک بیئر نہ کر لیں. تو یہاں پر یہ آنرشپ رسک آپ کو بیئر کرنا پڑے گا. اسلامک بینک وہ آنرشپ رسک بیئر کرتا ہے. لیکن بعض اوقات ٹرانزیکشن کے اندر ایسا ہوتا ہے، جیسے یہ انوینٹری پرچیز کے اندر بزنس کلائنٹس ہیں، اس کے اندر کوئی اسپیسیفک معاملہ ہوتا ہے کہ وہ اسپیسیفک انوینٹری کلائنٹ کو تو پتا ہے کہ کون سی والی ہے. مثال کے طور پر کوئی خاص قسم کا اسٹیل ہے جو کسی خاص اسٹیل مل سے ہی لینا ہے، تو اب بینک تو اس کی ایکسپرٹیز نہیں ہے کہ وہ جا کے پرچیز کرے. تو بعض اوقات بینک بزنس کلائنٹ کے کیس میں اسی کلائنٹ کو اپنا ایجنٹ بناتا ہے کہ آپ پہلے سب سے پہلے مرحلے میں آپ وہ چیز ہمارے لیے پرچیز کر کے آؤ، اس کے بعد جب آپ پرچیز کر لو ہماری بہاف پہ تو اسلامک بینک کے رسک میں ہوگا. لیکن جب خریدنے کے بعد اسلامک بینک کو وہ اطلاع دے گا، اسلامک بینک اپنا نمائندہ بھیجے گا یا جو بھی میکینزم ہوگا اس کو اختیار کرے گا اور اس کے بعد پھر سیل ٹرانزیکشن کرے گا. تو یہ چیز جو ہے یہ ڈیفرینشیٹ کرتی ہے اسلامک بینکنگ اور کنوینشنل بینکنگ کو. تو اس وقت جو ہے اسلامک بینک پاکستان میں فل فلیج جو اسلامک بینک ہیں جو صرف اسلامک کام کر سکتے ہیں وہ البرکہ بینک دبئی، بینک اسلامی دبئی اسلامی اور میزان بینک، اور ایم سی بی کی سبسڈری ہے اسلامک، ایم سی بی اسلامک بینک سبسڈری کے نام سے. لیکن فیصل اسلامک بینک جو ہے یہ تقریباً ونڈوز جو ہے وہ اختتام پذیر ہیں اور یہ بھی چھٹا اسلامک بینک فل فلیج اسلامک بینک بننے جا رہا ہے انشاءاللہ جنوری 2023 سے. اس کی اطلاعات آ چکی ہیں کہ یہ جو ہے ساری اپنے ٹوٹل سسٹم کو جو ہے وہ اسلامک میں کنورٹ کر چکا ہے فیصل اسلامک. تو یہ کچھ تفصیلات ہیں. اس کے علاوہ ایک ٹائپ ہے فل فلیج اسلامک بینک تھی جو صرف اسلامک کام کریں گے. دوسری ہے جو ایسے بینک جو اسلامک اور کنوینشنل دونوں طرح کے کام کر سکتے ہیں. تو ان کا لائسنس جو ہے یہ 22 بینکوں کے پاس ہے لیکن 21 رہ جائیں گے ابھی فیصل بینک کے فل فلیج میں کنورٹ ہونے کے بعد. تو آپ کو کبھی کام کرنا ہو تو اسلامک بینک سے کریں، یہ ایک مفید چیز ہو سکتی ہے. ہمارے پاس چونکہ ٹائم شارٹ ہے تو تھوڑا سا ہم اس کو سم اپ کریں گے. اس ساری سینیریو کے اندر اسلامک فائنینس فار آل کا جو ہمارا ایک ڈسکشن ٹاپک تھا، اس میں سب سے پہلے چیزیں جو ہم نے ڈسکس کی، اسلامک فائنینس کیا ہے، ہر وہ فائنینشیل ٹرانزیکشن جو اسلامک فائنینس کے پرنسپلس کو یا اسلامک پرنسپلس کو سامنے رکھتے ہوئے کی جائے، جس میں سود سے بچا جائے، جس میں ایکسیسو انسرٹینٹی سے بچا جائے، جس میں گیمبلنگ سے بچا جائے اور اسلامک لا آف کانٹریکٹ کا خیال رکھا جائے، وہ اسلامک فائنینس ٹرانزیکشن ہے. پھر اس کے بعد جو ہے پھر اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل ہم نے سمجھی اور اب جو ہے ہم کیا کام ہمیں کرنے کے ہیں. تو مجوزہ کتب اور جس کے ذریعے ہم جو ہے جان سکتے ہیں، یہ کچھ کتابوں کے نام ہیں. انگلش میں بھی جو ہے سب سے آسان بنیادی کتاب جو ہے این انٹروڈکشن ٹو اسلامک فائنینس مفتی تقی عثمانی صاحب کی ہے اور ایزیلی گوگل پہ اویلیبل بھی ہے. اور یہ والی کتابیں بھی اکثر و بیشتر جو ہے وہ گوگل کر کے سمپل اویلیبل ہیں، موجود ہیں. اور اس کے بعد ایک اور چیز جو اس اینڈنگ سلائیڈ میں ہم ڈسکس کریں گے وہ کچھ اس طرح ہے کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم تھوڑا سا مایوسی کا شکار بھی ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہم جو ہے ایز اے پاکستانی نیشن جو ہے وہ ہم کیا کر سکتے ہیں اور کیا وہ ہیں. لیکن بیسیکلی اگر دیکھیں پاکستان کا کردار اس حوالے سے، سود کی جدوجہد کے حوالے سے، سود کے خلاف کوششوں کے حوالے سے، تو علامہ اقبال کا جو شعر ہے ذرا نم ہو یہ مٹی تو بڑی زرخیز ہے صافی، تو پاکستان کی جو کوششیں ہیں اگر وہ اس حد فروٹفل نہیں ہو سکی
جس حد تک جو ہے وہ ہماری توقعات تھیں. لیکن اگر اوور آل دیکھا جائے تو اس کے علاوہ پاکستان سے باہر بھی جو سود کے حوالے سے یا انٹرسٹ کے اگینسٹ جو کوششیں ان میں بہرحال پاکستانیوں کا حصہ ہے. تو اس حوالے سے فیوچر میں اگر آپ کوئی مشترکہ کام کرنا ہو وہ بھی کیا جا سکتا ہے, کیونکہ ٹیم ورکس فار دی ڈریم ورکس یہ ایک مشہور مقولہ ہے. اور اگر اس حوالے سے کانٹیکٹ کرنا چاہیں ڈاکٹر ریحان صاحب کے ریفرنس سے کر سکتے ہیں. تو جزاکم اللہ خیر.